فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، دا لاسٹ مسٹریز یعنی گمشدہ اسرار کی ایپیسوڈ نمبر 15 کے ساتھ میں محمد رضوان افضل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج سے ہم سیریز کے ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں سے ہم اپنی رفتار کو بڑھاتے ہوئے حیرت کے مزید پراسرار دروازے کھولتے چلے جائیں گے۔ خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے۔ ناظرین، اگر آپ نے گزشتہ ایپیسوڈز نہیں دیکھی تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ ایپیسوڈز پہلے ضرور دیکھ لیں، کیونکہ یہاں سے ہم جس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں وہاں آپ کو گزشتہ ایپیسوڈز میں ذکر کیے ہوئے واقعات اور حقائق کا جاننا بہت ضروری ہے۔ راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ کے اختتام پر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم ان دروازوں کی سمت جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن ناظرین سمت آخر کہتے کسے ہیں؟ ناظرین، آپ نے بچپن سے ہی سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ سمت مثلا شمال، جنوب یا مشرق یا مغرب کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی سمتیں ہیں۔ مثلا نیٹو امریکنز کے ہاں ان چار کے علاوہ دو اور سمتیں، مثلا نیچے یا اوپر، یہ بھی ہیں۔ اسی طرح مڈل ایسٹ کے رہنے والے بھی ایک اور سمت الوسط یعنی درمیان یعنی سینٹر کو بھی ایک سمت مانتے تھے۔ لیکن ناظرین، یہاں سمتوں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو دو دلچسپ سمندروں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ مثلا آپ نے بحر اسود یا پھر بحر احمر کا نام ضرور سنا ہوگا، مثلا دی بلیک سی یا دی ریڈ سی، لیکن ان دونوں سمندروں کا پانی تو عام سمندروں کی طرح نیلا ہے، تو پھر ان کا نام بلیک سی یا ریڈ سی کیوں ہے؟ اس کی وجہ ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ کلچرز نے اپنی سمتوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے انہیں مختلف رنگوں سے منسوب کر دیا تھا۔ مثلا قدیم چائنیز اور ترکش کلچر میں شمال کو کالے رنگ سے تشبیہ دی جاتی تھی، اور اسی طرح سے یہ نام وجود میں آیا، مثلا دی بلیک سی یعنی شمالی سمندر۔ اور اسی طرح سے سلاوک کلچر میں مغرب کو سرخ رنگ سے مناسبت دے دی گئی، اور اسی طرح سے یہ نام وجود میں آیا، مثلا دی ریڈ سی یعنی مغربی سمندر۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سمت ایک انتہائی ریلیٹیو ٹرم ہے۔ مثلا میری طرف جو اس وقت دائیں ہے وہ آپ کے لیے بائیں ہوگا۔ ناظرین، سمتوں کا استعمال شروع ہوا تھا سورج کی گردش کے ساتھ۔ مثلا اگر عربی یا اردو کی بات کی جائے تو جس جگہ سے سورج طلوع ہوتا تھا اسے مشرق کا نام دیا گیا۔ مشرق یعنی کہ وہ جگہ جہاں سے سورج یا کوئی چمکدار روشنی طلوع ہو، اور اسی مناسبت سے جہاں سورج غروب ہوتا تھا اسے مغرب کا نام دیا گیا۔ مغرب کا مطلب ہے جذب کر لینے والا، کھینچ لینے والا، یا وہ جگہ جہاں سورج غروب ہو جائے۔ ناظرین، ان دو سمتوں مشرق اور مغرب کو مختلف مذاہب میں کافی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ناظرین، دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے یہودیت میں مغرب کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ان کے مطابق مغرب وہ جگہ ہے جہاں سے خدا کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ اور صرف یہودیت ہی نہیں بلکہ ایک مشہور مذہب کرسچینٹی یعنی عیسائیت میں مشرق کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ان کے مطابق مشرق وہ جگہ ہے جہاں سے انسان اس دنیا میں آیا تھا۔ اور ان کی بائبل کی کتاب بک آف میتھیوز 24:27 میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جیسے روشنی مشرق سے نکل کر مغرب میں جاتی ہے، ویسے ہی آدمی کا بیٹا مشرق سے آتا ہے اور مغرب میں چلا جائے گا۔ اور چونکہ عیسائیت میں مشرق کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اسی وجہ سے ہی عیسائی مذہب کے چرچز کے اکثر رخ مشرق کی طرف ہی ہوتے ہیں۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ ابھی تک میں نے مشرق اور مغرب کے علاوہ شمال اور جنوب کا ذکر کیوں نہیں کیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع سے لے کر آج تک اصل میں سمتیں صرف دو ہی ہیں، یعنی مشرق اور مغرب۔ کیونکہ ناظرین، شروع سے ہی سمتیں صرف دو ہی ہیں، اور پھر نارتھ اور ساؤتھ تو صرف ان سمتوں کے لیفٹ یا رائٹ ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں، اور اس کا جواب آپ کو مل جائے گا جب آپ ان الفاظ کے معنی کھوجیں گے۔ جیسے ہی
بد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم ایک ایسی کتاب کو کھولتے ہیں جو سب سے جامع اور مربوط ہے، قرآن پاک، کیونکہ اس کتاب سے اب میں جو راز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ آپ کو حیران کر دیں گے۔ ناظرین، قرآن میں لفظ شمال تقریباً 7 بار آیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں لفظ شمال جہاں جہاں استعمال ہوا ہے وہاں اس کے معنی لیفٹ کے ہیں، یعنی کسی چیز کا بائیں۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف، جس میں شیطان نے کہا کہ میں ان کے دائیں سے بھی حملہ کروں گا اور ان کے شمال سے بھی، یعنی بائیں سے بھی۔ سورہ نحل، جہاں مخلوقات کے سائے جھک کر سجدہ کرتے ہیں، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، یعنی یمین اور شمال۔ سورہ سبا، جہاں ان کے پاس 2 باغات تھے، ایک دائیں اور ایک بائیں، یعنی یمین میں اور شمال میں۔ اور پھر سورہ کہف، جس میں اصحاب کہف کروٹیں لے رہے ہیں، یعنی دائیں اور بائیں، یعنی شمال اور یمین۔ اور سورہ کاف، جس میں انسان کی جان نکالنے والے فرشتے اس کے دونوں طرف بیٹھتے ہیں، یعنی دائیں اور بائیں، یعنی شمال اور یمین۔ سورہ حاقہ، وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی شمال میں۔ ناظرین، ان آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی شمال اور جنوب کوئی سمت نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کے رائٹ یا لیفٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور اصل سمتیں صرف 2 ہی ہیں، یعنی مشرق اور مغرب۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک انتہائی اہم بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں مشرق اور مغرب ایک نہیں بلکہ 2 یا پھر کئی یعنی مشارق اور مغارب ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے۔ پھر سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک وہی اللہ ہی ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام مشرقوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ اور سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ یقیناً ہم قادر ہیں۔ ناظرین، کیا ہے یہ مشرق اور مغرب، یعنی ایک مشرق اور ایک مغرب؟ کیا ہیں یہ مشرقین اور مغربین، یعنی 2 مشرقیں اور 2 مغربیں؟ اور کیا ہیں یہ مشارق و مغارب، یعنی کئی مشرقیں اور کئی مغربیں؟ اور احادیث مبارکہ میں تواتر سے ملنے والی یہ مثالیں، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میرے اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب میں دوری ہے۔ یا پھر ایک اور موقع پر فرمایا کہ جہنم کے ایک گڑھے کی گہرائی اتنی ہے جتنی مشرق اور مغرب کی دوری ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں اور ایک پر کی دوری مشرق سے لے کر مغرب تک ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ شیطان کا سینگ مشرق سے نکلتا ہے،
یا شیطان کے دونوں سینگ مشرق سے ابھرتے ہیں۔ ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ ناظرین، یہاں میں آپ کی توجہ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی طرف دلانا چاہتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دجال سے متعلق تمام حال بتا دیا ہے۔ کیا وہ شام اور یمن کے سمندر میں ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شیطان یعنی دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ آگ ہے جو مشرق کی طرف سے نکلے گی اور لوگوں کو مغرب کی طرف لے جائے گی۔ ناظرین، کیا آپ نے ان باتوں سے ایک چیز نوٹ کی کہ نکلنے والی ہر چیز مشرق سے نکل رہی ہے اور وہ مغرب کی طرف جا رہی ہے؟ ناظرین، آخر یہ مشرق اور مغرب کیا ہے؟ قرآن پاک میں اور احادیث میں تواتر سے مشرق اور مغرب کا ذکر، اور پھر ذہن میں بڑھتے ہوئے یہ سوالات۔ اگر آپ ان کے جوابات جاننا چاہتے ہیں اور اس دروازے کا حال سننا چاہتے ہیں جو مغرب میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے بنانے کے ساتھ ہی بنایا تھا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو میں آپ ان سوالوں کے جوابات جان سکیں۔ اور ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنے سوالات اور قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔